انتقال کر جاتے ہیں، مرحوم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک، زندگی میں اور مرنے کے بعد میں۔ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی، وہ میرے کو فائدہ ملے گا، لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں، میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے، دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں، میت کی موت کے بعد، وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو چاہے زندہ آدمی ہو، جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے، چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے۔ کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے ہو وہ میں رکھ سکتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ کہہ رہا ہے بیٹے میرے روزے رکھ دو نظر کے، یا پھر انتقال کی بات پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں جو کی جا سکتی، لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے میں صرف نظر کی جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کو بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ آپ کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کہ اس کو سب کو چھوڑتے جا رہے ہیں؟ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے انتقال ہو گیا، ان کے مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے، ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں۔ ثابت جو ہے وہ آپ کیجیے نا، حج کیجیے ان کے بدلے، عمرہ کیجیے ان کے بدلے، صدقہ کیجیے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلایا، وہ بھی انشاءاللہ ملے گا۔ بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجیے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملیں گا۔ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ۔ تو یہ کرنے کی چیز ہے، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے ہے نا۔ کرنے کی چیزیں نہیں کرتے اور نہیں کرنے کا 30ویں دن کر رہے، 10ویں دن کر رہے، 20ویں دن کر رہے، 40ویں دن کر رہے، سال کر رہے۔ ارے بھائی کرنے کی جو وہ کیجیے نا، جو نہیں کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا کیا ایصال ہو سکتا ہے وہ پورا وضاحت ہے حدیث کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو بہرحال ایصال کریں، تو قرآن اس میں شامل نہیں۔ اگر فرض کی شکل لے چکے، وہ فرض کی شکل لے چکے، جو کمپلسری نہیں ہے اس کو کمپلسری کر لیا، جو کمپلسری ہے اس کو ہم سب سے ایزی لیتے ہیں۔ ہوٹل میں روز شام میں زیارت ہونا ضروری ہے دوستوں سے ملاقات کے لیے، کمپلسری، جس دن نہیں ہوا اس دن کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور جو ہے پورا دن خراب ہو گیا آج کو دوستوں سے ملاقات میں۔ لیکن اگر اپنے والد کے گھر سے دور رہتے ہیں تو وہاں ملنے نہیں جائیں گے، حالانکہ ٹائم تو ملتا ہے نا، جب ہوٹل میں بیٹھ سکتے تو وہاں جا سکتے ہیں۔ تو وہ ہوٹل کی زیارت اور وہاں بیٹھنا کمپلسری واجب ہو گیا، اور جو والد سے ملاقات کرنا والدین سے شروع ہوگا، ماں اور باپ سے، حالانکہ وہ مستحق ہے، وہ بوڑھے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، آپ ان سے الگ رہتے کسی وجہ سے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، الگ رہتے ہیں، وہاں ہم نہیں جاتے۔ تو جو واجب ملاقاتیں ہیں وہ غیر واجب ہوگی، اور جو غیر واجب ہے وہ واجب سے بھی فوقیت لے کے فرض سے بھی زیادہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ حال ہو چکا، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان واجب ملاقاتوں میں سب سے پہلا حقدار کون ہے، جس سے ہم ملاقات کریں، جس کی زیارت کریں، جس کے پاس جائیں۔ ان میں سب سے پہلے والدین، ماں اور باپ۔ والدین سے ملاقات یہ نمبر 1 ہے ان ملاقاتوں میں، جو ملاقات، جو زیارت ہے، مجھے اور آپ کو جو وزٹ اور جو میٹ ہم لوگوں کو کرنا ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ اپنے والدین سے ملاقات کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام، کسی کی عزت اور کسی کی پھر اطاعت ہے تو وہ والدین ہیں، والد اور والدہ، ماں اور باپ، سمجھ رہا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی توقیر ہے، کسی کی اطاعت ہے، تو والد اور والدہ ہے، یا والدہ اور والدین، یہ سب سے اول ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے حکم دیا اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہے، یہ بات طے کر چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ایک ہی آیت میں ایک کے بعد ایک دونوں لفظ آ گئے، تیرا رب یہ طے کر چکا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا،
وبالوالدین احسانا، اس کو کہیں گے نا ایک سانس میں ایک جملے میں کہا اللہ نہیں، ایک ہی جملہ ہے، کوئی بیچ میں وہ نہیں آخرت کے اعتبار سے، سیدھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا شرک مت کرنا اور والدین سے احسان۔ اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی اطاعت فرمانبرداری ہے، کسی کی عزت و توقیر ہے، تو وہ کون ہے؟ والدین۔ یہ بات کو ہم سمجھ لیں، بہت اچھے سے سمجھ لیں۔ تو لہٰذا ان سے زیارت واجب ہے اگر ہم کسی وجہ سے والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو، جیسا کہ سفر پر اگر آپ ہیں، آپ بیرون ملک رہتے ہیں، تو جب واپس آئے فوراً والدین کے ساتھ، ایک ہی گھر میں تو پھر تو فوراً والدین سے ملاقات کریں۔ آپ کے بیوی بچے بھی اس گھر میں رہتے ہیں لیکن پہلے کس سے ملاقات کریں گے آپ؟ والدین سے۔ اس پر بیوی کو ذرہ برابر بھی غصہ نہیں آنا چاہیے، اس کے بارے میں سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ بیوی جو میری بیوی اور میں ہوں، ہم بھی جب اس عمر میں پہنچیں یہی توقع کریں گے کہ ہمارے بچے پہلے ہم سے ملے اور بعد میں اس سے ملے جس سے اس کا بعد میں نکاح کیا گیا ہے، نہ جس نے اس کو پیدا کیا نہ اس کی پرورش کی۔ نیچرل ہے، لیکن کتنی ان نیچرل بات ہے کہ ہم اپنے لیے سوچتے نہیں کہ بھائی میرا شوہر آ رہا ہے، میرا فلاں، تو مجھ سے پہلے ملاقات کرنا اور بعد میں اپنے ماں باپ اس کو زیادہ ہے کیا، قربانی تو میں دے رہی، بچوں کو تو میں پال رہی۔ ہاں تو یہی سوچیے اس شوہر کو بھی کسی اور نہیں پالا ہے، اسی نے اس کو بڑا کیا ہے تو اس کا حق ہے۔ اور اس حدیث کو یاد کیجیے جس حدیث میں 3 لوگ غار میں چلے گئے اور ایک پتھر نے آ کے روزگار کا منہ بند کر دیا، تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ، تو ایک نے کہا اللہ میں روز بکریاں چراتا، دودھ دھوتا آنے کے بعد، اور دودھ سب سے پہلے کس کو پلاتا؟ والدین کو۔ ایک دن میں آیا اور میرے والدین سو گئے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور رکا رہا، اور اتنی دیر رکا جب تک کہ وہ اٹھ نہ گئے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے وہ صبح فجر تک، مطلب صبح تک نہیں اٹھے۔ جب صبح انہوں نے آنکھ کھولی میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، پھر بھی میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، اپنے والدین کو پہلے دودھ دیا، وہ سیر ہو گئے پھر ان کو پلایا۔ اے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تو نے قبول کیا تو اس مصیبت کو دور کر۔ اور پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، پورا نہیں ہٹا کیونکہ اور 2 لوگ تھے انہوں نے بھی کی تو پورا ہٹا، لیکن یہ بھی ایک سبب بنا اس مصیبت کے ہٹنے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اولاد کو تکلیف دیجیے ماریے، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں فرسٹ پریفرنس والدین، پہلی ترجیح جو ہے ہمارے جو والدین کو۔ تو زیارت میں بھی سب سے پہلے حقدار کون ہے واجب زیارت کے؟ والدین۔ اگر والدین بھی الگ رہتے ہیں تو دونوں سے ملاقات کی جائے گی۔ کئی والدین بھی الگ ہوتے ہیں، طلاق ہوگی ماں باپ میں، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ تو ہے نا، طلاق ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ماں باپ تو ہے، والدہ الگ رہتی ہے، والد الگ رہتے ہیں، تو دونوں الگ رہتے ہیں تو دونوں سے، دونوں ساتھ رہتے ہیں تو ان سے، میاں بھی مطلب بیوی اور بچے ساتھ اور والدین بھی ساتھ، پہلے والدین سے پھر بیوی بچوں۔ فرسٹ پریفرنس یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آخرت کے اعتبار سے جنت بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں دونوں جو آخرت کے اعتبار سے جہنم بھی ہیں۔ ان کی خدمت کرو جنت پالو، ان کو ناراض کرو اور تکلیف دو اور جہنم میں چلے جاؤ، آسان ٹکٹ ہے یہ ہمارا ایک۔ اور حدیث میں الفاظ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، تو کتنا بڑا مقام ہے، ایک دروازہ ہے دوسری کو جنت۔ حدیث میں آسان حاکم کی روایت ہے بددعا دی ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی بڑھاپے میں، ان کی زندگی میں ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کچھ بوڑھی عمر میں مل جائے، بڑھاپے میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، اور آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پہ جو والدین میں سے دونوں یا ایک کو پالے اور خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے۔ اس لیے میں نے کہا پہلی زیارت کا حقدار کون ہے؟ والد۔ ملاقات کیجیے، جائیے، میل ملاپ، حسن سلوک کیجیے، اچھی بات کیجیے، ان پر خرچ کیجیے، ان کی عزت و توقیر کیجیے، انہیں بتائیے کہ ان کا مقام آپ کے نزدیک سب سے اونچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، ظاہر سی بات ہے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے ماتحت ہی ان کی فرمانبرداری ہے، اس کے خلاف تو بات سنی نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، تمام چیزیں۔ ورنہ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم والدین کا مقام بتاتے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے، کیوں؟ اما ابا بول رہے کہ نماز مت پڑھو، ویسے نہیں، اس لیے میں نے کہا اللہ اور کے رسول کے ماتحت ان کی بھی سیکنڈ تو ہے ہی اللہ اور رسول کے بعد، لیکن اطاعت ان کی اللہ اور رسول کے ماتحت ہے۔ اگر یہ شرک کرو بولے تو آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ بولیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ جواب نہیں دوں گا لیکن میں یہ کام کروں، عزت کے ساتھ جواب دیں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے کہ تم کچھ بھی بولتے ہی غلط ہے، شرک ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ چاہے کچھ، تو ان کی عزت کیجیے، ان کی توقیر کیجیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان پر خرچ کیجیے، اپنے وسیلوں سے ان کی کام نکالیے، بیمار ہے تو بیمار پرسی کیجیے، ان پر خرچ کیجیے، جو کچھ ہو سکتا ہے خدمت کے اعتبار سے ان کے ساتھ کرنا یہ مجھ پر آپ پر واجب ہے۔ یہ پہلی قسم یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل فالتو بات ہے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کو کہتے بھی ہیں اور اس پہ کچھ کھانا وغیرہ بھی بناتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ فاتحہ کا کھانا ہے، وہ کھا لینے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اب وہ فاتحہ کا کھانا تھا، تو کیا اس چیز پہ گناہ ملیں گا اور ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے اور کیا یہ کھانا جائز ہے؟ سوال ہے کچھ لوگ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر فاتحہ پڑھنے سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، یا ٹھیک ہے قرآن کی سورت یوں ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی مخصوص چیز نہیں کہ سنت ہے یا میت کو فائدہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے تو فاتحہ قرآن کی ابتدائی چیپٹر ہے تو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، خیرت۔ لیکن فاتحہ سے مراد ایک مخصوص عمل ہے، کچھ مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس میں مخصوص دعائیں، مخصوص وظائف، مخصوص
کیا ہے آپ کے درود، مخصوص سلام اور مخصوص آیتیں جمع کی جاتی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے ایسا کرنا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر ایسا کسی نے کیا ہو اور اس پر کھانا بھی بنتا ہے، ایسی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے کسی بھی پروگرام اور کسی بھی بدعت کا خاتمہ اگر بریانی اور میٹھے پہ نہ ہو کوئی اس میں شامل ہونے والا ہے بھی نہیں۔ ہر کھانے کے اینڈ میں میٹھا یا بریانی ہونا ہی ہے، اور اس کے لالچ میں جیسے مکھیاں آ جاتی گڑ کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے پروگرام سے، چلو کھانا بھی ہو جا رہا، میٹھا بھی ہو جا رہا، باتیں بھی ہو جائیں گی فلاں، عورتوں کے تو کئی مسائل نکل جاتے ہیں، رشتے طے ہو جا رہے، فلاں ہو جا رہے، لوگوں کے اسٹیٹس معلوم ہو جا رہے، چغلیاں غیبت بھی ہو جا رہی، یہ ہو جا رہی، مرد بھی جا رہے، بہرحال کی معاملات ہو جا رہے، تھوڑا سا کبھی ٹائم نہیں بول کے عورتوں بولے تم ہی چل جاؤ ہم نہیں آتے، بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ تو اب وہ کھانا بنا دیے فاتحہ کا، اب آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے کھا لیا، تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کھانے کا جو معاملہ ہے، جو فاتحہ کا کھانا ہے، شرعی اعتبار سے یہ کھانا حرام نہیں، وجہ یہ کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں، فاتحہ اللہ کے کلام کو ہی پڑھا گیا، مطلب فاتحہ کھانا وہ نہیں کہ غیر اللہ کا نام لے کے پڑھا فلاں کے نام کا نہیں، اس نے سورۃ الفاتحہ یا دیگر سورتیں پڑھی، تو کھانا کسی کے نام سے نہیں ہوتا، فاتحہ ہوتی ہے عمل، لیکن بدعت، تو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے اس کو، کھا نہیں سکتے، لیکن چونکہ آپ نے شرعی حکم پوچھا وہ حرام نہیں، جیسا مثال کے طور پہ ایک نظم ہے، علامہ اقبال کی اچھی نظم، آپ کسی نے میوزک کے ساتھ اس کو بنا دیا، تو نظم کا پڑھنا کیسا ہے؟ جائز، میوزک کے ساتھ سننا اور پڑھنا کیسا ہے؟ حرام۔ تو فاتحہ جو ہے وہ کھانا کسی کی نسبت سے نہیں ہوتا، ان کے نام کا ان کے نام، وہ اللہ کے لیے ہوا، لیکن وہ عمل بدعت، تو لہٰذا فاتحہ کا کھانا شرعی اعتبار سے حرام نہیں، عمل چونکہ بدعت ہے اس لیے ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلطی سے کھا لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ شرعاً حرام نہیں۔ اسی طرح کسی نے بھیج دیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا تو بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرعاً ایسے تو نامعلوم اور کسی نے کر لیا تو ویسے بھی شریعتاً بچ جاتا، لیکن یہاں آپ کو شرعاً کوئی مسئلہ نہیں تھا، سمجھ رہے آپ؟ یا پھر بہو کو ساس مجبور کرتی ہے گھر میں، وہ بہو نہیں مانتی لیکن ساس کری، کھا لیتی بیچاری بہو تو بھی مسئلہ نہیں، کیوں؟ فتنے سے زیادہ اچھا ہے، کھانا حرام نہیں نا، اس لیے میں حکم بتا، سمجھ رہے آپ بات؟ تو لہٰذا حکم اس کا حرام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ بدعت وغیرہ ہے احتیاط و اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، لیکن مجبوراً اگر کھا لے، جیسا کہ بچے کو مجبور کر دے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے اس کے ماں باپ، بچی کو مجبور کرے ساس سسر، یا گھر میں معلوم نہ ہو کھا لیا یا انجانے میں کھا لیا، تمام شکلوں میں انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا یا گناہگار، چونکہ کھانا اللہ کے نام کا تھا لیکن عمل بدعت ہے، اس لیے اس کو بائیک آؤٹ کرتے اور نہیں 40 دن، بلکہ بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے کہ میت کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک 40 دن کسی غریب کو کھانا نہیں کھلائے، تو کچھ خاندان ہوتے ہیں جو صرف کھانا کھانے کے لیے تیار رہتے، پورے شہر کے صرف کھانے کھاتے جا کے جو بھی مر جاتا ہوں گھر میں، تو ان کو بلایا جاتا ہے مختلف ناموں سے، وہ کہیں شاہ پکارے جاتے ہیں، کہیں فلاں پکارے جاتے ہیں، وہ خاندان ہوتے ہیں صرف آ کے کھاتے صدقات لیتے ہیں، یہ کوئی چالی لانے کی ایسی فضیلت نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے میت کی طرف سے صدقہ کریں، کوئی فکس رقم نہیں ہے، کھانا کھلائے کوئی فکس رقم نہیں ہے، استغفار کریں کوئی فکس اس کے استغفار کی تعداد نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص 40 دن مغرب کا بعد ایک کھانا دینا، اسی ایک عورت یا ایک آدمی کو دینا، یہ تمام چیزیں خرافات میں سے، اس سے بچائیے ورنہ بدعت ایسی شروع ہوتی ہے، سنتوں پہ تو اتنی پابندی نہیں ہو رہی ہے جتنی بدعتوں پہ ہم کرتے ہیں، لہٰذا آپ کھانا کھلائیے، بہت اچھی بات ہے، کتنے بھی دن کھلائیے، جیسے بھی ایک ساتھ 40 کو کھلا دیجیے کوئی مسئلہ نہیں، 80 کو کھلائیے، 70 کو کھلائیے، 60 کو کھلائیے، 51 کھلائیے، 55 کو، خاص مت کیجیے دنوں کو، خاص مت کیجیے تعداد کو، خاص مت کیجیے، کھانے کو عام رہنے دیجیے تو کوئی حرج نہیں، ایسا آپ خاص کریں گے 40 دن تک کھلانا یہ سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ غلط ہے، اس کے علاوہ چیزیں نہ کریں، ٹھیک۔ اب مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میت کے بارے میں ہم سوچیں گے اور کریں گے کہ اس کا قرض چکائے، اس کا قرض چکائے یا اس کے قرض چکانے کی لوگ ذمہ داری لے لیں، بہت اہم چیز یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ایک نامینل اعلان ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے کو پورا لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں جانے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ابا پر ہمارے بھائی پہ کوئی پیسہ ہوں گا تو بول دے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ نامینل اعلان ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اگر آ بھی جائے تو بولیں گے شرم کرو ابھی انتقال اور پیسے مانگنے، چل جاؤ، مطلب وہ ایک اعلان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، تو مانگنے والا بھی نہیں آتا، اس کو معلوم یہ چپ ایک کیا ہے، سمجھ رہے نا، ایک سمبولک ہے بس اعلان کر دینا، تو ایک سسٹم بن گیا، بس کوئی بھی مر گیا لوگ کھڑے ہوتے، سب ہو گیا مسجد میں، آپ کو مسجد میں آ کے آپ کو 1000 لوگوں میں آ کے بولیں گے میرا ادھار تھا، تو بولیں گے کہ آپ بتائیے، عقل تو میری یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں اعلان ہونا چاہیے اس گھر میں کہ بھائی جلدی جلدی دیکھو ان کی ڈائریاں چیک کرو، بکس چیک کرو، چلو والدہ آپ کو پتا ہے کہ والد کو کچھ ادھار تھا کیا، چلو بہن کو پتا ہے کہ ابا نے کچھ لیا تھا، چلو نکالو جلدی جلدی ریکارڈز کس کے تاکہ ہم چکائیں گے، سمجھ رہے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سنو کہ صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص کا جو ہے انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، آپ نے کیا سوال کیا معلوم؟ حدیث میں الفاظ آپ نے کہا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کہا اس پر قرض ہے، تو کہا پھر میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم جو پڑھنا چاہو تو پڑھو، میں تو نہیں پڑھوں گا، بتانے کے لیے کہ قرض بڑی اہم چیز ہے، میت کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے،
ہمارے پاس بہت سے لوگ کسی سے ادھار لے کے رکھے 2 لاکھ روپے اور وہ پریشان 2 لاکھ کے لیے، گھر پہنچا ایک بار، بھائی کہاں ہے میرے 2 لاکھ؟ ارے وہ حج کو گئے۔ ارے بھائی حج ان پر فرض نہیں تھا، اس کے 2 لاکھ روپے دینا فرض تھے ان پر۔ اب اگر وہ بیچارہ بولتا ہے کہ یار حج پہ کے فرض نہیں دیے، تو وہ تو اس کی پٹائی ہونے والی، پورا محلہ مل کے ماریں گا اس کو۔ ہاں حاجی کو تم ایسا بولو، لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ قرض ہے، اس کو پہلے دینا ضروری تھا، وہ حج کرنا ضروری نہیں تھا اس پر۔ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا جی تمام چیز۔ قرض کو معمولی مت سمجھیے، قرض جو نقصان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا، پھر آپ کو آ کر کسی نے بتایا اللہ کے رسول، ایک آدمی نے اسپانسرشپ لے لیا اس کا دینے کی ذمہ داری لے لیا، میں چکاؤں گا، تو کہا اب میں پڑھوں گا، نہیں تو میں نہیں پڑھوں گا، تم کو پڑھنا ہے پڑھ لو، تم جا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اعلان اور بتانا تھا کہ بہت برا عمل ہے کوئی اگر انتقال کر جائے اور قرض نہ چکایا جائے۔ فرسٹ کام کرنا ہے سب سے پہلے وارثوں کو، جلدی سے قرض نکالو، اس کے کتنے ہیں۔ اب کوئی انسان یہ سوچیں گا ارے قرض مطلب زندگی میں ادھار تھا بول کے پریشان تھا بول کے دیا، لیکن نہیں، موت کے بعد تو بیٹے کو اسپانسرشپ لینا پڑے، کسی نہ کسی کو بولنا پڑے گا نہیں بھی ہے، یا وراثت اس کی پہلے بیچ کر دینا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے ان کا یہ گھر ہے، یہ بیچ کے ہم آپ کا قرض دے دیں گے، زندگی میں تو نہیں دے پائے اس لیے کہ وہ خود گھر میں رہ رہے تھے، اب تو انتقال ہو کے ہم دے دیں گے، پہلے اس کو طے کیا جائے۔ آپ سے فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا مومن کی روح جو ہے قرض کی ادائیگی تک، ٹھیک ہے آپ فرماتے قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق ہوتی ہے، اللہ کے سامنے پریزنٹ نہیں کی جاتی ہے۔ مومن کی روح جب نکل جاتی ہے تو چونکہ قرض، دیکھیے مومن کا لفظ مطلب ایمان والا ہے، قرض جب تک ادا نہ ہو تو قرض جیسا معلق ہے، نبی معلق کا مطلب بیچ میں لٹکا ہوا، قرض جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک اس کی روح بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگی، معلق لٹک جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ بات کتنی سخت بات ہے، اور ہمارے پاس کسی کا ادھار لے کر دبا دینا تو ایک عام بات سمجھی جاتی ہے۔ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اربوں خربوں لے کر جو زندگی دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور مرتے وارث میں تو دیکھو ہم سے نہیں پوچھنا، ابا کا تھا ابا سے بات کرنا، وراثت میں حصہ لینے کو تم برابر آ رہے ہو، اور خرچ کے اندر بول رہے ابا کا تھا ابا سے بات کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ وراثت بیچ کر ہو دیں گے، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابا نے لیا تھا، ہم جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اس قرض میں، لیکن ابا نے لیا تھا وراثت میں سے ہم آپ کو دیں گے۔ یا پھر بچے زندگی میں اعلان کر دیں کہ ہمارے باپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرض لیتا ہے ادھار لیتا ہے، آپ لوگ دیکھو ہوتا ہے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، بچوں کو علم ہو بتا دیں تاکہ بعد میں وہ ذمہ دار نہیں بنیں گے اس قرض کے، وہ اپنی زندگی میں ظلم کر رہا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بہت سی بار ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک انتقال میں ایک صاحب کو دیکھا، ان کا انتقال ہوا جنہوں نے کچھ لاکھ روپے قرض لیا تھا، اور ان کے بیٹوں نے سیدھے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ ابا نے لیا تھا ابا سے جا کے لے لو۔ بہت بری بات، حالانکہ وہ اسی گھر میں بچے رہ رہے تھے جس گھر کے لیے اس باپ نے قرض لیا تھا، اس کو امید تھی اس کی زندگی رہیں گی وہ دیں گا، سب کچھ تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے وارثوں کے ہاتھ میں آ گئی نا جائیداد پوری۔ اب قرض مانگنے والا تو کس سے مانگے گا؟ وارث بول رہا نہیں ابا نے دیے تھا ابا سے، ہم تھوڑی تھے اس، جبکہ وہ کہہ رہا ہے یہ گھر کے لیے لیے تھے اور آپ لوگ گواہ نہیں تھے، لیکن آپ کو پتا یہ گھر کے لیے لیا گیا، ہم کو پتا لیکن ہم نہیں دیں گے۔ خیر انشاءاللہ اس معاملے میں تو ہوں گے، چونکہ وہ بیچارہ تو مجبور تھا، اس کی تو نیت دینے کی تھی، لیکن وارثوں نے ایسی حرکت کی، بات یہ تو گناہگار ہوں، لیکن وارثوں کو بہت اعتدال سے ایسے کہ نماز نہیں پڑھی جنازے کی جو مخروض تھا، ایک اس نے فرمایا کہ معلق ہوتی ہے، اور ایک روایت میں تو آپ نے اتنی سخت بات کہی، قرض کو معمولی مت سمجھیے، بندوں کے حق کو معمولی مت، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جس پہ قرض، مطلب اگر آدمی شہید بھی ہو جائے اور مقروض ہو تو اس کی مغفرت نہیں۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جس پر قرض ہو۔ قرض لے کے حج کو چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے قرض ڈبا کر محلے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، لوگوں پہ قرض لے کر جو زندگی گزار کے چلے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھ رہا ہے، لیکن مرتے ہی اس کو حقیقت سامنے آ جائیں گے، جب اس کے نام عامہ ریپرزینٹ ہی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے، معلق قرض کے ساتھ لڑکا دیے جائیں، کتنا خطرناک حال ہوگا۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا مرتے ہی، یہ ایمان ہی کرنا ہے، خالی خالی لپ سروس جس کو بولتے ہیں نا، کچھ تو بھی ہاں کسی کا قرض ہوتا آ کے لے لو اور بس چلے، رکے بھی نہیں آپ کے پاس خرچ کیا، یہ جیب میں ہے کہ پیسے نکال کے دینے نہیں، وہیں اعلان کہ کیا کیا نکالو، ہمارا اب کام ہے کہ ہم کال کر کے اس شخص کو قرض دیں گے۔ اب بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے یار مر گئے نا معاف کر دو، نہیں، وہ چاہے تو معاف کرے نہ چاہے تو کم۔ جیسے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس پہ قرض ہے، اس کے بعد بتایا کہ اللہ کے رسول سے قرض نہیں کوئی دے سکتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ادا کر دیتا ہوں، اور آپ نے ادا کیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، اس سے پتا چلا کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہے، کتاب سن تو سے کوئی بھی نہیں تھی، رشتہ دار نہیں تھا آپ کا، آپ نے پھر بھی اس کا قرض ادا کیا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مالدار انسان ہو کہ میں ادا کر چلی، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے قرض۔ بندوں کے حق کتنے اہم ہے کہ میت کی مغفرت بھی نہیں ہے اگر قرض نہیں، شہید کی مغفرت نہیں، اس کے گناہ معاف نہیں اگر قرض نہیں ادا کرتا ہے، تو اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے، شہید سے بڑا درجہ نہیں ہے کیونکہ اس نے جان لگا دی اپنے اللہ کا، لیکن بندوں کا حق رکا ہوا ہے قرض، تمہارے بھی لیے معافی نہیں ہے بھائی، تم بھی اٹک جاؤ۔
تو اس بات کو غور کرے، سب سے پہلے خرچ ادا کرے کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں سے برے مزاج سے بات کرے اور غصے میں برا بھلا بول دے جبکہ وہ برا بولنا نہیں چاہیے ہے، اور اگر بعد میں اولاد ماں سے معافی مانگ لے اور ماں معاف کر دے تو کیا اولاد کے سر پر سے گناہ معاف ہو جائیں گا جو اسے ملے یہ اپنی ماں سے برے اس سے جو ملا تھا جو ماں سے برے طریقے سے بات کرنے کے وقت۔ تو یاد رکھیے اگر کسی اولاد نے ماں سے کوئی بد کلامی کر دی ہو یا باپ سے یا کوئی بڑوں سے بھی، تو بالخصوص والدین سے اگر کی ہو تو معافی مانگ لے، اور اگر وہ سچے دل سے معاف کر دے رہے ہیں تو بالکل انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گا۔ لیکن اس کا اندر یہ نہیں کہ آپ پہلے غلطی کرے اور پھر بولے نہیں معاف کرو اور آپ منوا رہے، پھر آپ غلطی کرے اور پھر اس سے معافی منگائی، درست نہیں ہو جائے غلطی، اور اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو انشاءاللہ عزیز اللہ ضرور جو ہے ان کی دعا قبول کریں گا۔ لیکن ایک بات میں بالکل اعلان کر دوں اور یہ بات کی میں تاکید کر دوں کہ اولاد غلطی سے بھی، بالخصوص ماں کی اور باپ کی بد دعا نہ لے، غلطی سے بھی شریعت نے ان کو ایسا اونچا مقام دیا ہے، ایسے پریویلیجز دی ہے، ایسے ان کو جو ہے اہمیت دی ہے کہ بجا اور بیجا ان کی دونوں باتیں اللہ سن لیتا ہے۔ معلوم جیسے آپ جانتے ہوں گے ایک ملک کا سفیر جب دوسرے ملک جاتا ہے اس کو ایمبیسیڈر بولتے ہیں، ڈپلومیٹ بولتے ہیں۔ ڈپلومیٹ اگر کسی ملک میں خون بھی کر دے تو اس پر کیس درج نہیں ہوتا اور کیس نہیں چل سکتا، اس لیے کہ اس کے رائٹس اتنے اونچے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے ملک کا نمائندہ ہے۔ ہاں دوسرا ملک اگر چاہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز اگر ہو دونوں کے بیچ میں، کہ تمہارا قاتل ہمارا قاتل ہم کیس چلائیں گے تب ہوگا، تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو خاص پاورز ملتے ہیں نا۔ تو ماں باپ کو اللہ نے خاص پاورز دے رکھے، معلوم بجا اور بیجا ان کی دعا اللہ اور بد دعا قبول کر لیتا ہے۔ آئیے ایک واقعے سے سناتا ہوں کہ والدین سے کبھی غلطی سے بھی آپ یہ کام نہ کریں، وہ معافی تو دوسرا مسئلہ رہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے جن کا نام جریج تھا۔ جریج اپنے گھر سے دور عبادت کرتے، ایک بار والدہ ان سے ملنے آئی اور کہا یا جریج اے جریج میں آئی ہوں تمہاری ماں مجھ سے آ کر ملو۔ جریج نماز میں تھے۔ جریج نے سوچا کہ میں نماز مکمل کرتا ہوں اور فوراً ماں کو آواز دوں گا، یا سوچا پہلے آواز دے دوں یا نماز کر لوں، سوچا نماز کر لیتا ہوں ماں سے بعد میں مل لوں گا، اور جب تک نماز پڑھ کر باہر گئے ماں چلی گئی۔ دوسرے مقام بار پھر ماں پھر جریج جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، پھر ماں نے آواز دی یا جریج اے جریج آؤ، اے جریج میں آئی ہوں، لیکن جریج پھر نماز سوچا کہ نماز توڑ دوں یا ختم کر لیتا ہوں جلدی سے، فوراً دوڑتے ہوئے گئے، ماں پھر چلے گئی۔ تیسری مرتبہ ماں پھر آئی، جریج پھر نماز میں تھے چونکہ عابد تھے، پھر یہی ہوا ماں چلے گئی، جاتے تھے کہا تو ماں نے جریج کو بددعا دے دی اور کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ اس زمانے میں شاید بددعا کیا ایسا طریقے رہتے ہر زمانے میں، کچھ نہ ہاتھ پیٹے ناس پیٹے فلاں، کہا تو طوائفوں کا منہ دیکھے اور چلے گئی۔ جریج نیک انسان ہے، اللہ کے ولی رسول اللہ فرما رہے ایک عابد تھا۔ جریج نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کاموں میں یا بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دے رہے، ماں پر نماز پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے بس نماز ختم، چلے گئی۔ ہوا یوں کہ جریج کے عبادت خانے کے بازو ایک عورت تھی جس کو اولاد پیدا ہوئی جس کے شوہر کا نام نہیں معلوم تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا یہ اولاد کس کی ہے تو جو ہے اس خاتون نے کہا، اور اس شخص نے جس نے اس سے زنا کیا اس نے کہا میرا نام مت بولو، اس خاتون نے کہا یہ جریج کی اولاد ہے۔ حاکم کے پاس کیس چلا گیا کہ جریج نے جو ہے زنا کیا اس عورت سے اور اس پہ کیس ڈالو۔ جریج کو پکڑ کر لے جائے گا حاکم وقت کے سامنے اور سزائے موت سنائے گی چونکہ جریج نے زنا کیا تھا۔ جب جریج کو پھانسی پہ لٹکانے لے جایا گیا تو جب جریج مسکرانے لگے چونکہ وہ عورت طوائف کی کھڑی تھی سامنے اور ہنس رہی تھی، کیا کہا تھا میں نے تو طوائفوں کا منہ دیکھے، وہ کھڑی تھی تو جریج ہنسنے لگے تو بادشاہ نے کہا کیسے گناہگار انسان ہو، موت کا وقت اور ہنستے ہو؟ تو کہا میں موت کے وقت ہنس رہا ہوں، میری ماں کی بددعا مجھے یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا تو طوائفوں کا منہ دیکھے، اور وہی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جریج پر رحم کیا اور وہ بچہ جو زنا کی اولاد تھی وہ بول اٹھا اور کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے جس کا میں بیٹا ہوں، اور پھر جریج کو آزاد کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی۔